من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الاطیبین الاطہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لہ الفدا واللعنۃ الابدیۃ علی اعدائہم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله ان اللہ بما تعملون بصیر۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 110۔ موضوع سخن ہے نماز اور زکوٰۃ۔ اس سے پہلے اس آیت کا جو تعلق ہے آیت نمبر 109 سے وہ بیان ہوا۔ پروردگار عالم نے یہودیوں کی اس دشمنی کے بارے میں بیان فرمایا اور ان کی جو نیت ہے مسلمانوں کے بارے میں، رسول اللہ کے زمانے میں جو مسلمان ہیں جن کا تعلق دین اسلام سے ہے، اس کے ساتھ دین موسوی سے تعلق رکھنے والے جو یہودی ہیں ان کا کیا سلوک تھا، ان کی کیا نیت تھی، ان کی کیا شیطنت تھی، وہ بیان ہوا۔ اور فرمایا خداوند متعال نے کہ اہل کتاب میں سے جو یہودی ہیں ان میں سے جو اکثر ہیں وہ کیا چاہتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ یردونکم، تمہیں پلٹا دیا جائے، من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد۔ یہودی کیا چاہتے ہیں، ان میں سے اکثریت کیا چاہتے ہیں، ان میں ان کے علماء بھی شامل ہیں، ان کے جو چیدہ افراد وہ بھی شامل ہیں، ان کے جو ملا ہے وہ بھی شامل ہیں، ان کے جو تھنک ٹینکس ہے وہ بھی شامل ہیں۔ کیا چاہت ہے ان کی؟ چاہت یہ کہ مسلمان اپنے دین سے جو ہے وہ ہٹ جائے، دین اسلام سے ہٹ جائے، بے شک وہ عیسائی ہو جائیں، بے شک وہ یہودی ہو جائیں، بے شک وہ مشرک بن جائیں، بت پرست بن جائیں، وہ قبول ہے، لیکن دین اسلام پہ رہنا انہیں قبول نہیں ہے۔ لہٰذا کیا چاہتے ہیں کہ تم اپنے ایمان سے ہٹ جاؤ، کفر کی طرف چلے جاؤ۔ اور اس کے لیے جو علت اور وجہ بیان کی وہ کیا ہے؟ حسدن من انفسی، حسدن، وہ حسد ہے کہ جو من عند انفسہم ہے، ان کے نفسوں میں، ان کے اندر جو حسد پائی جاتی وہ ہے۔ خود دشمنی ان کی واضح ہے، سب کچھ واضح ہے، ان کے جو ہتھ کنڈے ہیں وہ واضح ہے، ان کی جو پالیسی ہے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، ان کو تنگ کرنے کے لیے۔ اس سے پہلے بیان ہوا کہ قبلے کے حوالے سے انہوں نے کتنا تنگ کیا، کتنا طعنہ دیا مسلمانوں کو کہ ہمارا دین سچ ہے کیونکہ قبلہ ہمارا ہے، تم ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو، لہٰذا تمہارا کوئی مستقل چیز نہیں ہے تمہارے پاس، قبلہ ہمارا ہے، ہمارے قبلے کی طرف تم نماز پڑھتے ہو، پھر تمہارے پاس کیا رہ گیا؟ جو اصل عبادت ہے وہ نماز ہمارے قبلے کی طرف نماز پڑھ کے، قبلے کی طرف منہ رخ کر کے تم نماز پڑھتے ہو، لہٰذا ہم حق پر ہیں۔ خداوند متعال نے قبلے کو چینج کر دیا، ان کا منہ بند کر دیا، اب یہ دشمنی باقی ہے، کیا کیا جائے؟ قرآن نے 109 نمبر آیت میں بقرے کی کیا فرمایا؟ فاعفوا واصفحوا۔ اب جو تمہارے اندر تم نے جو کرنا نا، جو ہمارے جو پالیسی ہے ان کے دشمنی کے مقابلے میں، کیونکہ تم ابھی کمزور ہو، وہ طاقتور ہیں، پروپیگنڈا ان کے پاس ہے، مشرین ان کے پاس ہے، سب کچھ ان کے پاس ہے، پیسے ان کے پاس ہے، یہی ہے نا آج کل، یہی ہو رہا ہے نا آج، یہودیوں کے پاس پیسے ہے، سب کچھ ہے، امریکہ بھی ان کے ہاتھ میں، اسرائیل تو ہے ہی ان کا اپنا، پاکستان بھی اس وقت ان کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے، پیسے ہیں ان کے پاس، لہٰذا اس وقت بھی مسلمان کمزور تھے۔ اب کمزور مسلمان کیا کرے طاقتور دشمنوں کے مقابلے میں، یہود کے مقابلے میں؟ فرمایا اب جو تمہارے پاس جو تمہاری جو اسٹریٹجی ہے وہ کیا ہونی چاہیے؟ خاموشی ہے، صلح ہے، صفائی ہے، ٹھیک ہے، ان کو معاف کر دینا ہے، فعلاً اور فی الحال ان کو معاف کر دیں، الجھیں مت، دشمنی کے مقابلے میں دشمنی کا اظہار مت کریں۔ فاعفوا واصفحوا، حتیٰ کہ اگر وہ دشمنی کرتے ہیں واصفحوا، چشم پوشی کریں کہ جیسے کہ آپ نے کچھ بھی نہیں دیکھا، چشم پوشی کریں، یہ ہے آپ کی اسٹریٹجی ہونی چاہیے۔ کب تک؟ فرمایا حتیٰ یأتی اللہ بامرہ، جب تک حکم خدا نہ آ جائے، یعنی حکم، مفسرین فرماتا ہے حکم جہاد نہ آ جائے، ان کے خلاف پیکار کا حکم نہ آ جائے، اس وقت تک کیا تمہاری اسٹریٹجی ہے؟ کمزوری دور کرو، سارے مسائل حل کرو۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ کمزوری دور کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ پلاننگ کیا ہے؟ آیا صرف صلح بس یہ حتمی فیصلہ ہے؟
پلان یہی ہے کہ ہم نے بس ہمیشہ جو ہے کیونکہ کمزور ہیں اب صلح ہی کرنا ہے بس. اگر یہ ہوتا تو امام حسن علیہ السلام نے صلح کی، بعد میں کربلا کیوں ہوا؟ ہاں اسٹریٹجی ہے نا یہ. اس وقت کی اسٹریٹجی تھی یہ، صلح کرنا ہے، چشم پوشی کرنی ہے، لیکن تیاری کرنی ہے اپنے ساتھ. تیاری کے لیے خداوند متعال نے کیا فرمایا؟ فرمایا اگلی آیت میں 110 جو آج ہمارا عنوان ہے، فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو. یہ اسٹریٹجی ہے، آج بھی ہماری اسٹریٹجی ہے. آپ نماز کے لیے آئے نا، نماز مسجد نماز کے لیے، اصل جو ہدف نماز مسجد کا جو ہے نماز ہے، آ کے سر بسجود ہوں، اپنی بندگی کا اظہار کریں. اقیموا الصلاۃ، کہیں پہ قرآن میں نہیں ہے کہ اقرؤوا الصلاۃ، نماز پڑھو، کہیں پہ نہیں ہے. اقیموا الصلاۃ، اقامہ صلاۃ ہے. اقامہ صلاۃ یعنی نماز کو قائم کرو، پڑھو نہیں، قائم کرو، اس کی عمارت کو قائم کرو، اس کے ارکان کے ساتھ، اس کے شرائط کے ساتھ. اس سے پہلے تمہاری طہارت جسمانی اور ظاہری ضروری ہے، اس کے بعد طہارت باطنی ضروری ہے. وضو، غسل میں تو غسل کرو، وضو میں نہیں ہو تو وضو کرو. طہارت جسمانی، طہارت باطنی، روحانی، معنوی، یہ تمہارے اندر ہونی چاہیے، پھر تم نماز کی طرف جا سکتے ہو. نیت تمہارے قربتاً الی اللہ ہونی چاہیے. ارکان نماز صحیح طرح ادا ہونا چاہیے، شرائط نماز پورا اترنا چاہیے. نماز کی روح کیا ہے؟ خشوع. خشوع روح نماز ہے، وہ تمہارے اندر ہونی چاہیے. انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین. نماز سے اکتاہٹ کیوں ہوتی ہے؟ نماز میں سستی کیوں ہوتی ہے؟ بستر سے الگ کیوں نہیں ہو سکتے ہم صبح کی نماز میں خاص طور پر؟ اس لیے کہ خشوع ہمارے اندر نہیں ہے. جماعت میں ہم ہیں لیکن ذہن کچھ اور، کسی اور طرف ہے. اکتاہٹ ہے، تھکن ہے، دفتر سے آئے ہیں، آفس سے آئے ہیں، اسکول سے آئے ہیں، کالج سے آئے ہیں، پڑھ کے آئے ہیں، ہاں تھکن ہے. خدا نے فرمایا تھکن میں نماز مت پڑھو تم. لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. ہاں نماز کے قریب نہیں جانا، یعنی نماز کے قریب بھی نہیں جانا اگر تم مست ہو، اگر تم تھکے ہوئے ہو، اگر تمہارا ذہن کام نہیں کر رہا. آگے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے تم نماز میں کیا بول رہے ہو، کیا پڑھ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو، خدا کو کیا کہہ رہے ہو، یہ پتہ ہونا چاہیے. تھکا ہوا انسان نہیں سمجھ پاتا، ٹینشن والا انسان نہیں سمجھ پاتا. لہٰذا کیا کریں؟ نماز جو ہے وہ سنگین ہے، بہت مشکل ہے ان کے لیے جن کے لیے خشوع نہیں ہے. اب خشوع جن کے پاس ہے وہ کیا ہے؟ ان کے لیے نماز آسان ہے. خشوع جن کے پاس نہیں ہے ان کے لیے نماز مشکل ہے، بوجھ ہے، بوجھ. کبیرہ میں نے بوجھ، انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین. نماز بوجھ ہے مگر خاشعین کے لیے. خاشعین کے لیے بوجھ نہیں ہے، وہ عاشق نماز ہے، عشق کے تحت نماز ہے. عصر عاشورہ جو نماز ہے نا، وہ عشق کی نماز ہے، عاشقین کی نماز ہے. عاشقین کی نماز کون سی نماز ہے؟ جس نماز میں خشوع پایا جائے. خشوع سے کیا مراد ہے؟ یعنی خدا کا خوف پایا جائے، خدا کے مقام اس کے ذہن میں ہو، کس کے حضور میں وہ کھڑا ہے، کس کے سامنے جا رہا ہے، کس کے سامنے وہ جانے والا ہے. یہ خشوع ہے. یعنی خشوع کا آغاز نماز میں نہیں ہے، نماز سے پہلے وضو میں ہے. وضو سے اس کی خشوع کا آغاز ہو جاتا ہے. وہ نماز میں جا رہا ہے، اب وہ طہارت کر رہا ہے. اس کے ائمہ اطہار کے پورا اس کا چہرہ زرد کیوں ہو جاتا تھا؟ وضو کرتے ہوئے چہرہ زرد ہو جاتا تھا، جسم لرزتا تھا. ہمارے وضو کا کیا حال ہے اور ہمارے ائمہ کے وضو کا کیا حال ہے؟ وضو میں جاتے ہیں، وضو کے لیے جاتے ہیں، چہرہ زرد ہو جاتا ہے، پیلا ہو جاتا ہے. پوچھنے والے معصوم سے پوچھتے ہیں، یا معصوم کیا مسئلہ ہے، یہ کیا ہے؟ جسم لرز رہا ہے، آپ کا رنگ جو ہے وہ متغیر ہو گیا. کیا فرمایا؟ تمہیں نہیں پتہ میں کس کے حضور میں جا رہا ہوں، کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، کس کے سامنے حاضر ہونے جا رہا ہوں. یہ خشوع ہے. دیکھیں وہ مقام، وہ اللہ کا مقام، اس مقام کو دیکھتے ہوئے وہ اللہ جو خبیر ہے، ٹھیک ہے، مقام خبیر، مقام علیم، مقام الوہیت، مقام ربوبیت، مقام قدرت، خالقیت، یہ وہ مالک ہے، وہ اللہ ہے جس کے حضور میں جا رہا ہوں، جو میرے بارے میں ہر چیز جانتا ہے، جو مجھے رزق دینے والا ہے، نعمتیں دینے والا ہے، مجھے پاس کرنے والا ہے، مجھے کامیاب کرنے والا ہے. میرا ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے، میرا ہر اختیار اس کے ہاتھ میں ہے، میری ہدایت اس کے ہاتھ میں ہے، میرا رزق اس کے ہاتھ میں ہے، میری عزت اس کے ہاتھ میں ہے، میری کامیابی اور زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، میری موت اس کے ہاتھ میں ہے، میرا آخرت اور دنیا اس کے ہاتھ میں ہے. وہ خدا جو منتقم بھی ہے، جو رحمان بھی ہے، جو رحیم بھی ہے، وہ خدا، وہ اللہ، اس کے حضور میں جا رہا ہوں. اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، شرائط کے ساتھ، اپنے ارکان کے ساتھ، اپنے تمام لوازمات کے ساتھ.
اور اہم کیا روح ہے نماز ہے، وہ کیا خشوع ہے، خشوع نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے نماز کا ڈھانچہ ہے لیکن روح اس کے اندر نہیں ہے۔ خشوع اگر نہیں ہے تو نماز کی خشوع ضروری ہے۔ اس لیے نماز کے لیے کیا فرمایا گیا؟ ان قبلت قبل ما سواها وان ردت رد ما سواها، ظاہراً رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے۔ نماز اگر قبول ہے تو باقی اعمال قبول ہے، نماز قبول نہیں تو کوئی بھی قبول نہیں ہے۔ نماز کی قبولیت شرط ہے، نماز کی قبولیت کے لیے خضوع شرط ہے، خشوع شرط ہے، نماز قبول ہو۔ الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے، دین کا ستون ہے، آپ کے دین اور میرے دین کا ستون ہے، آپ کے روزے کا ستون ہے۔ جتنے بھی دین میں حکم خدا ہے اور جتنی عبادتیں ہیں ان سب کی بنیاد نماز ہے، ان سب کی۔ اگر روزہ قبول کروانا ہے نماز قبول کرواؤ پہلے، حج قبول کروانا ہے اتنی محنت خرچ مشقت سفر، پہلے نماز قبول کرواؤ۔ آپ نے صدقہ دینا ہے، خمس زکوٰۃ دینا ہے، پہلے نماز آپ کی قبول ہونی چاہیے۔ آپ نے خدمت انجام دینا ہے، پہلے نماز قبول ہونی چاہیے آپ کی۔ آپ نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا، کوئی بھی واجب اور کوئی بھی خدمت خلق، خدمت دین، تبلیغ، پہلے نماز آپ کی قبول ہونی چاہیے۔ ان قبلت قبل ما سواها۔ ایک اور حدیث میں فَإِن صَحَّتْ، اگر نماز صحیح ہو، نُظِرَ فِي عَمَلِهِ، ہاں اگر نماز آپ کو اور میری صحیح ہو، صحیح مراد یعنی قبول ہو، قابل قبول ہو خدا کی درگاہ میں، اس کے بعد نُظِرَ، اس کے بعد خدا نظر کرے گا باقی اعمال کی طرف، ورنہ خدا اصلا نہیں دیکھے گا نہیں اس اعمال کی طرف۔ فَإِن صَحَّتْ نُظِرَ فِي عَمَلِهِ وَإِن لَمْ تَصِحْ، اگر آپ کی نماز صحیح نہ ہو، قبول نہ ہو، لم ينظر من بقیت عملہ، آپ کے بقیہ عمل کی طرف خدا دیکھے گا ہی نہیں دیکھا جائے گا، اس کی نظر نہیں دو، اصلا اس کی اہمیت نہیں ہے۔ آپ نے شدید گرمی بھی نماز پڑھی، پیاس برداشت کی، سب کچھ، حج سفر، اصلا دیکھے گا نہیں خدا، کیوں؟ اس لیے کہ بنیاد آپ کی کمزور ہے۔ وہ بنیاد کیا؟ آپ کی نماز ہے، نماز میں خشوع نہیں ہے، روح ہے۔ نماز جب بنیاد ہے وہ نہیں ہے تو باقی اعمال جو ڈپینڈ کرتا ہے اس کے اوپر، اس کی روح بھی مشکل ہے، ناممکن ہے۔ وہ نماز کے جو دن میں 5 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے خدا کے سامنے، اس میں جب خشوع نہیں ہے، سال میں جو ایک مہینے کی جو روزہ ہے اس میں کہاں خشوع ہے؟ ہر روز جو آپ کے بنیادی جو ستون ہے، دین والی عبادت نماز، اس میں روح اگر نہیں ہے تو میرے دیوے صدقے میں کہاں روح ہے؟ ممکن ہے یہ؟ میرے کرنے والے خدمت میں کہاں روح ہے؟ خدا ہے اس کی نظر میں، خدا کا مقام ہے اس کی نظر میں۔ اس نماز میں جب خدا کا مقام میرے ذہن میں نہیں ہے، نماز میں میں دکان پہ پہنچ گیا ہوں، نماز میں میں اپنے پیپر میں پہنچ گیا ہوں، میں اپنے نماز میں ہر جگہ پہ پہنچا ہوں سوائے خدا کے، تو یہ تو صفر ہے خشوع۔ ان قبلت قبل ما سوا، نماز قبول ہے تو سارے اعمال قبول ہے، نہیں قبول تو کچھ بھی قبول نہیں ہے۔ اگر صحیح ہے تو دیکھا جائے گا اس کے بعد باقی اعمال کی طرف، نہیں ہے تو اصلا نہیں دیکھا جائے گا، خدا نگاہ نہیں فرمائے گا۔ پوچھنے والے نے پوچھا، ظاہراً امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اے امام، اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے، ہاں قبلت ہے نا، قبلہ، ہاں قبول ہوئی نہیں، اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے تو جاننا چاہے کہ میری نماز جو ہے صلاۃ قبول ہوئی یا نہیں، تو اس کے لیے کیا نشانی ہے، کیسے پتہ چلے گا وہ نماز اس کی قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ آپ نے کیا فرمایا؟ بقدر ما منعتہ قبلت منہ، جتنی اس کی نماز اس کو فحشا و منکرات سے بچائے گی اتنی اس کی قبول ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فلسفہ نماز کا سورہ اعراف میں خداوند، بقرہ میں سورہ اعراف 45 نمبر آیت سورہ اعراف میں خداوند متعال نے اس فلسفہ نماز کو بتایا، فلسفہ نماز کو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اس لیے کہ نماز روکتی ہے کس سے؟ فحشاء سے اور منکر سے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور یاد خدا سب سے بڑی چیز ہے، نماز یاد خدا ہے۔ جو پڑھتے ہیں وہ تو اب دیکھیں کہاں کس مقام پہ وہ جو پڑھ رہے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے نا، جو پڑھ رہے ہیں اور وہ نماز کے روح ان کے اندر نہیں ہے۔ نماز کے روح خشوع ہے،
خشوع ہے، روح ہے، تو اس نماز نے اپنا اثر دکھانا ہے۔ وہ اثر کیا ہے؟ برائیوں سے وہ روکے گی، فحشا سے روکے۔ فحشا کسے کہا جاتا ہے؟ شہوانی جتنے کام ہیں، شہوت کو ابارنے والے جتنے کام ہیں، شہوت کو ابارنے والے، جنسی اس خواہش کو ابارنے والے جتنے بھی مناظر ہیں وہ کیا فحشا میں ہے، جتنے کام ہیں وہ فحشا میں ہے، جتنا بھی ادا ہے انسان کا وہ فحشا میں، جتنا اس کا باڈی ہے، جس طرح اس کی باڈی ہے، کپڑے ہیں، وہ فحشا میں شامل ہے۔ زنا فحشا میں شامل، لواط فحشا میں شامل ہے، تنگ کپڑے فحشا میں شامل ہے، بناؤ سنگار اور میک اپ کے ساتھ باہر آنا فحشا میں شامل ہے، اپنے آپ کو ظاہر کرنا فحشا میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح پروموٹ کرنا لٹریچر کے ذریعے، فوٹو کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے سے، فلموں کے ذریعے سے، یہ سارے فحشا میں شامل ہے۔ بے حجابی فحشا میں شامل ہے، آپ کی اور میری بہنیں اگر بے حجاب ہے تو فحشا میں شامل ہے۔ کیوں نہیں روک رہی؟ کیا چیز ہے، کس چیز کی کمی ہے کہ جس نے ان کو نہیں روکا؟ نماز میں روح نہیں ہے، خشوع نہیں ہے، اس لیے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء، تنہا اردو والا نہیں ہے، تنہا یعنی نہیں سے، نہیں عن المنکر، امر بالمعروف، نہیں یعنی روکنا۔ یہ نماز روکتی ہے، بریک لگواتی ہے، آپ کو روک لیتی ہے، فحشاء کے مقابلے میں آپ کو روک لیتی ہے۔ نماز نے روکنا ہوتا ہے، نماز نے منکرات سے روکنا ہوتا ہے، فحشاء اور منکرات ہر وہ چیز جسے خدا ناپسند کرے وہ منکرات میں سے کس نے کرنا ہے؟ نماز نے کرنا ہے۔ اس نماز میں روح ہونا چاہیے، وہ روح اگر ہے خشوع تو سارے مسائل حل ہے، سارے مسائل حل ہے، سارے مشکلات کا حل یہی ہے۔ ہمارے سماجی اور معاشرتی سارے مسائل کا حل نماز ہے، ٹھیک ہے۔ آپ آج ملک کی جو حالات دیکھ رہے ہیں، ان ملک کے حالات کے سدھارنے کا جو واحد حل ہے وہ کیا؟ نماز ہے۔ اب آپ کو پتہ چلا کہ خداوند متعال نے 109 آیت پھر 110 آیت میں خداوند متعال نے نماز اور روزے اور زکوٰۃ کا تذکرہ کیا۔ فرمایا اگر دشمنوں کے مقابلے میں قوی ہونا ہے، قدرت مند ہونا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ نماز کی طرف جاؤ اور زکوٰۃ کی طرف جاؤ، نماز کی طرف جاؤ، زکوٰۃ کی طرف جاؤ۔ اپنی نمازوں میں روح پیدا کرو، بے روح نماز ہے تو روح پیدا کرو، یعنی اگر خشوع تمہارے اندر نہیں ہے، خدا کی معرفت نہیں ہے، خدا کی مقام میرے ذہن میں نہیں ہے، میرے دل میں یقین نہیں اس کے بارے میں، تو پیدا کرو، اللہ کو سمجھو، اللہ کی معرفت حاصل کرو، تاکہ خشوع تمہارے اندر پیدا ہو، خوف پیدا ہو، خدا کی معصیت کرتے ہوئے خوف پیدا ہو، وہ خوف تمہیں روکے، اس خشوع کی وجہ سے خدا کی طرف جاؤ، تمہیں خدا کی طرف وہ لے کے جائے، وہ خشوع لے کے جائے اور گناہوں سے تمہیں بچائے، وہ خشوع اور وہ روح پیدا کرو اپنے اندر۔ اگر وہ روح پیدا ہو جائے تو انفرادی مسائل بھی حل ہیں اور اجتماعی مسائل بھی حل ہے، گھریلو مسائل کا بھی حل ہے، سیاسی مسائل کا بھی حل ہے، اسی میں حل ہے سارا، اخلاقی مسائل کا بھی حل ہے، سب کچھ اسی میں حل ہے۔ فحشاء سے نماز روکتی ہے، منکرات سے روکتی ہے، خوب یہی تو ہے، ارید ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر۔ امام حسین علیہ السلام قیام میں جانے سے پہلے، نکلنے سے پہلے، مدینے سے نکلنے سے پہلے کیا فرمایا؟ میرا قیام کا ایک مقصد ہے، وہ کیا ہے؟ قیام اصلاح ہے، اصلاح کے لیے میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں، نہیں عن المنکر کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی یہی جو فحشاء اور منکرات ہے، یزید کیا کرتا تھا؟ یہی تھا نا، یزید منکرات کا شکار تھا، فحشاء کا شکار تھا، زانی تھا، فاسق تھا، وہ جو اوپر بیٹھا ہوا وہ سب سے بڑا گندا تھا، گند تھا وہ۔ کس چیز کا سہارا لیا؟ امام نے فرمایا میں کروں گا منکرات کا خاتمہ کرنا ہے۔ منکرات کا خاتمہ سورہ اعراف کی 45 نمبر آیت نے بتا دی، یہ نماز کے ذریعے ممکن ہے، نماز کے ذریعے وہ گھر جس کے اندر سارے نمازی ہوں اور ان ہر نمازی کی روح نماز باقی ہو، تو وہاں پہ آپ سمجھے جھگڑا نہیں ہوگا، حسد نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، وہاں پہ کینہ نہیں ہوگا۔ جس گلی والے اگر نمازیوں اور نماز کے روحوں کے اندر ہو تو وہ گلی بھی پرامن گلی ہوگی، چوری نہیں ہوگی وہاں پر، قتل نہیں ہوگا وہاں پر، فساد نہیں ہوگا وہاں پر۔ جو علاقہ جس میں سارے نمازی ہوں اور نماز کی روح اس کے اندر ان کے پائی جاتی ہو، تو وہ علاقہ پرامن علاقہ، پولیس کی ضرورت نہیں ہے، کیمروں کی ضرورت نہیں ہوگی، کیوں؟ خشوع ان کے اندر ہے، خدا کا مقام ذہن میں ہے، کیمرے کی ضرورت نہیں ہے، دل میں وہ کیمرہ لگا ہوا ہے، خاشع ہیں وہ۔ اسی لیے خداوند متعال نے فرمایا اگر یہودیوں کا مقابلہ کرنا ہے تو اس طرح نہیں ہوگا، اپنے پوٹینشیل بڑھانی پڑے گی، طاقت بڑھانی پڑے گی۔ موقع ہے کہ تم اس دورانیے میں جب تک حکم خدا نہ آ جائے جہاد کا، تم نے دو کام کرنا ہے، اپنے آپ کو قوی کرنا ہے، قدرت مند کرنا ہے۔ ایک کام کیا ہے؟
ایک یہ کہ خدا کا خشوع تمہارے اندر آ جائے، نماز کی روح تمہارے اندر آ جائے، خدا کے ساتھ جو تعلق ہے تمہارا، جو بگاڑ ہے وہ ختم ہو، تعلق مضبوط ہو جائے، یہ تمہاری تیاری ہونی چاہیے۔ اور دوسرا، معاشرے میں جو فقیر ہیں، جو کمزور ہیں معاشی طور پر، ان کی تم فکر کرو، ان کو بھی قوی کرو، یعنی معنوی طور پر، معرفتی طور پر خدا سے تعلق کی نگاہ میں تم مضبوط ہو جاؤ، اور ساتھ ساتھ معاشی طور پر تم مضبوط ہو جاؤ۔ یہ دونوں تمہارے اندر ہو تو تم دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہو، دشمن جتنی بھی زیادہ طاقتوری کیوں نہ ہو، جتنا بھی زیادہ طاقتوری کیوں نہ ہو، مقابلہ کر سکتے ہو تم۔ ابھی بھی یہی ہے، اب یہ دورانی انتظار ہے یا نہیں ہے؟ امام کا انتظار ہو رہا ہے نا، حکم خدا کا انتظار ہے۔ وہاں بھی فرمایا کہ یہاں تک کہ تم حکم خدا کے انتظار میں رہو، تم نے کچھ کرنا ہے، وہ کرنا کیا ہے؟ انتظار ہے۔ بس انتظار کا معنی صرف دیکھنا، رہنا، ساکت رہنا، خاموش رہنا، دیکھتے رہنا، جو ہمارا انتظار ہے وہ نہیں ہے۔ یہاں پہ کیا ہے؟ دو اہم کام ہم نے کرنے، وہ کیا ہے؟ نماز میں روح پیدا کرنی ہے، اور ہم نے معاشرے میں جو کمزور انسان ہیں ان کو آگے لے کے آنا ہے، کیونکہ دونوں مسائل کی جڑ ہے، دونوں مسائل کی جڑ ہے۔ نماز اگر آپ کی بے روح ہے، نماز نہیں ہے، جس طرح برادر محترم نے کہا، جو نماز نہیں پڑھتے ان کا کیا ہوگا؟ وہ تو گئے ہوئے ہیں نا، وہ تو گزرے ہوئے لوگ ہیں۔ لیکن نماز پڑھنے والا اکثریت ہماری وہ ہے کہ جو نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز میں روح نہیں ہے، خشوع نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگ آتے ہیں نماز سے نکلتے ہیں۔ جی فرمائیں۔ وہ نماز میں خشوع پیدا کرنے کے لیے ہم ایسا کیا کریں سوائے اس کے کہ ہم جو عربی میں ہم اللہ کے سامنے جو بیان دے رہے ہیں اس کا ترجمہ جان لیں؟ جی ترجمہ بالکل ایسے ہے۔ اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں نا، معرفت بڑھانا ہے اللہ کی، اس مقام کی معرفت کے لیے خود اللہ کی معرفت ضروری ہے، اللہ کی صفات کی معرفت ضروری ہے۔ وہ کہاں ہے؟ قرآن میں ہے، دعائے کمیل میں ہے، صحیفہ سجادی کے دعاؤں میں ہے، مناجاتوں میں ہے، باقی احادیث میں ہے۔ سب سے زیادہ اہم خود قرآن اور وہ دعائیں جو صحیفہ سجادے اور دعائے کمیل کی، وہ بہت اہم ہے خدا کی معرفت بڑھانے کے لیے۔ روح ہونے چاہیے نا، روح اگر نہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسجدوں میں بھی لڑائی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے مسجد جس میں کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، امن و امان ہونا چاہیے، وہاں پہ بھی کیا ہے؟ بحث ہے، مباحثہ ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے۔ اس کا مطلب ہے وہاں پہ خود وہ جو سنگر ہے، جو مورچہ ہے، جنگ کے لیے جو مورچہ ہے، وہاں پہ بھی جو ہے وہ انسان سدھرا نہیں ہے، روح نماز نہیں ہے، حق حقوق کا خیال نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا، آپ نماز پڑھتے ہیں، ہم نے کتنی دفعہ دیکھا، جاتے ہیں نکلتے ہیں، جوتیاں کسی اور کی پڑی ہوئی ہیں، اس کے اوپر پاؤں رکھ کے جاتے ہیں۔ حرام ہے، یہ حرام ہے، آپ کسی کے جوتی کے اوپر پاؤں نہیں رکھ سکتے۔ اس کے حقوق میں شامل ہے کہ آپ اس کی جوتی کے اوپر پاؤں رکھ کے، اس لیے کہ میرا پاؤں مٹی نہ لگ جائے، لہٰذا اس کی جوتی پہ مٹی لگے، یعنی میرا پاؤں خراب نہ ہو، اس کی جوتی خراب ہو جائے۔ بے شک خشوع میں آتا ہے یہ، اگر آپ اور میری نماز اگر صحیح اور روح ہے تو ہر چیز سے آپ پرہیز کریں گے جو کسی کے حقوق کی تلافی کرتی ہے، آپ پرہیز کریں گے۔ چھوٹے چھوٹے حقوق ان کی بھی آپ کریں، بڑے تو اور اعلیٰ ہے اس کے تو کریں گے ظاہر ہے، چھوٹے چھوٹے جو ہم جس کی اہمیت نہیں دیتے، اور خداوند متعال کی نظر میں حق ہے وہ مومن کا، حق ہے اس کے حقوق میں سے کہ اس کی چیزوں کی حفاظت ہو، اس کی شخصیت کی حفاظت ہو، وہ کرے۔ یہ کب ہوگا؟ جب خود خدا کا خشوع ہمارے ذہن میں آئے، مقام ہمارے ذہن میں ہے، اس کے بعد خدا کا حکم ہمیں پتہ ہو کہ حکم کیا ہے، شرعی احکام ہمیں پتہ ہو کیا حرام ہے کیا حلال ہے، تب ہم جو ہے نا اس کا لحاظ کریں گے۔ لہٰذا آیت نمبر 110 میں خداوند متعال نے نماز کا تذکرہ فرمایا، زکوٰۃ کا تذکرہ فرمایا، دونوں اسلامی الہی اسٹریٹجی کا حصہ ہیں، اور وہ اسٹریٹجی اس وقت کے لیے نہیں ہے بلکہ آج بھی ہمارے لیے، آج بھی ہمارے لیے کہ ہم نے خدا کے ساتھ تعلق کو بہتر بنانا ہے، اچھا بنانا ہے، اس طرح سے خشوع پیدا ہو، مقام خدا ہماری نظروں میں ہو، اس کے بعد ہم اس نماز کے ذریعے سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہوئے احساس کریں، یہ ضروری ہے۔ یعنی یہاں سے اب ہم نکلیں، گیٹ سے نکلیں، سامنے ایک نامحرم بناؤ سنگار کے ساتھ، فحش لباس کے ساتھ، اگر آپ اور میری آنکھیں وہ شٹر بند ہو گیا تو اس کا مطلب ہے آپ نے جو اور میں نے نماز پڑھی وہ نماز خشوع والی نماز تھی۔ لیکن اگر نماز پڑھنے کے باوجود نکل کے آنکھیں بند نہیں ہوئی، اس کا مطلب ہے نماز ضائع ہے۔ قبل ما سوا، وہ نماز قبول نہیں ہوئی۔ آپ دکان پہ گئے، حرام، پتہ ہے یہ حرام ہے، آپ نے نہیں رکے، آپ
اس کا مطلب ہے وہ نماز جو ہے وہ اس کا حق ادا نہیں ہوا، روح نماز نہیں ہے۔ روح نماز یہ ہے کہ منکرات سے بچائے، گناہوں سے بچائے، فحشا سے بچائے، بے پردگی سے بچائے، ٹھیک ہے، آنکھ کی جو ان کنٹرول ہے اس سے بچائے، دوسروں کی عزت کرنا سکھائے، دوسروں کے مقام کا احترام سکھائے اس کے اندر، اور وہ کرتا ہوا نظر آئے۔ یہ ہے روح نماز۔ اگر یہ ایسا اگر ہے اور ہم ایسے الحمدللہ اگر بنا رہے ہیں اپنے آپ کو، تو ہمارے اوپر آفرین، آپ کے اوپر آفرین۔ یہی تو مجاہدت ہے نا۔ محراب کسے کہتے ہیں؟ مسجد اسی لیے ہے، مسجد کا جو فلسفہ یہی ہے۔ محراب کسے کہا جاتا ہے؟ محراب حرب سے، حرب یعنی جنگ، محراب یعنی جہاں پر کمانڈر جو ہے وہ جنگی مشقیں کرواتا ہے۔ اب پتہ چلا آپ کو امام مسجد کی کتنی اہمیت ہے، اور ہمارے مذہب میں امام جماعت کی کتنی اہمیت ہے۔ عدالت شرط ہے، اس لیے کہ وہ کیا ہے؟ کمانڈر ہے، کمانڈر ہے۔ خدا مجھے کمانڈر بننے کی توفیق دے، اگر یقیناً وہ ضعف ہے، وہ کمزوریاں وہ دور فرمائے۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کی بات کر رہا ہوں جو یہ حق ادا کرتے ہیں، اور یہ جو سیٹ ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ محراب میں جو امام ہے اس کا وہی کام ہے جو امام معصوم کا ہے، وہی کام ہے جو نبی کا ہے، وہی کام ہے جو، اس لیے علماء ورثۃ الانبیاء ہے۔ اس کا کام ہے کہ جو دین کی وضاحت کریں اور اس کے بعد انسان کو مجاہد بنائیں، سکھائے اس کو کیسے خشوع پیدا ہوتی ہے، سکھائے اس کو کہ نماز کے اندر پوٹینشیل کیسے پیدا ہوتی ہے، نماز کے اندر طاقت کیسے پیدا ہوتی ہے، یہ نماز اس میں طاقت کتنی پیدا کرتی ہے، اس کو کتنا طاقتور بناتی ہے۔ ہاں، روح نماز اگر ہو کہ آپ اور میں طاقتور ہیں، اس وقت طاقت رکھتے ہیں، قدرت رکھتے ہیں۔ قدرت اس پر کیسے پتہ چلے گا؟ قدرت کا باہر جب جائیں گے پتہ چلے گا، نامحرموں میں جائیں گے تو آپ کی قدرت کا پتہ چلے گا، مارکیٹ میں جائیں گے تو آپ کو اپنی قدرت کا پتہ چلے گا، جب کوئی حرام چیز آپ کے سامنے ہو تو آپ کو اپنی قدرت کا پتہ چلے گا۔ اور اس وقت ہم نے اپنا امتحان لینا ہے، یاد رکھیے یہ بہت اہم ہے۔ پریکٹس اگر ہم نے کرنی ہے، پریکٹس کرنی ہے۔ جہاد ہے نا، جہاد بالنفس پریکٹس کا نام ہے۔ آپ جب جاتے ہیں، تعلیم مکمل ہوتی ہے، ہاؤس جاب کرتے ہیں، پریکٹس ہے۔ وہ یہاں پہ بھی ہے، وہاں پہ 2 سال کے لیے ہاؤس جاب ہے، یہاں پہ پوری زندگی کے لیے ایک جاب ہے، ہاؤس جاب ہے، یعنی پریکٹس ہے۔ آپ کو پریکٹس ہم نے یہ کرنی ہے، اور تجربہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہ خشوع پیدا ہوئی یا نہیں ہوئی، اس کے لیے پریکٹس کرنے، تجربہ کرنا ہے، اور اس کے لیے اپنے آپ کو لے کے جانا ہے۔ بے شک محرم نامحرموں میں لے کے جائیں اور تجربہ کریں، دیکھیں میری قوت کتنی ہے، قدرت کتنی ہے، نہ کہ اپنے آپ کو پیش کریں دشمنوں کے سامنے۔ مسائل ہمارے یہ ہیں کہ ہم بالکل غافل ہیں۔ نماز وہ عبادت ہے کہ جو انسان کو غفلت سے نکالتی ہے، اور انسان نماز کے باوجود اگر گناہوں میں پڑا رہے تو اس کا مطلب اس نماز نے اس کو غفلت سے نہیں نکالا۔ کیسے غفلت سے نکلا ہے؟ اپنے آپ تجربہ کریں، اپنے اوپر تجربہ کریں گے، نیت سے اگر ہم تجربہ کریں گے تو آپ دیکھیں کتنا سکون ہوگا۔ یعنی آپ جب جائیں گے اور دیکھیں گے ایک منظر ہے، آپ اپنی آنکھیں نیچے کریں گے، پروردگار عالم آپ پہ ناز فرمائے گا، مدد خدا فوراً جو ہے وہ مدد آ جائے گی، فوراً فرشتوں کی دعائیں آ جائیں گی، فوراً خداوند متعال فرشتوں پہ جا کے فخر کریں گے، دیکھا یہ انسان، میں نے جو کہا تھا نا آدم جب کو خلق کرنا چاہ رہا تھا تو آپ نے شکایت کی تھی نا، کس کو خلق کرنے والے ہو، ہم سجدہ کریں، ہم تسبیح کریں۔ اس وقت کیا کہا تھا میں نے؟ انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ دیکھو جا کے یہ شخص شفقت صاحب، فلان صاحب، دیکھا اس کو کتنی اس کے اندر قدرت ہے، کتنی اس کے اندر طاقت ہے، کہ اختیار ہونے کے باوجود، سب کچھ اس کے اختیار میں ہونے کے باوجود اس نے اپنے آپ کو کھینچا پیچھے، حرام سے اپنے آپ کو روکے، حرام کام سے اپنے آپ کو روکے، حرام چیز سے اپنے آپ کو روکے، بے پردگی سے اپنے آپ کو روکے۔ یہ ہے یعنی اپنا مقام خدا کے مقابل میں کیسا ہم نے بنانا ہے۔ معاشرے کو صحیح کرنے کے لیے، سدھارنے کے لیے، امام کے لیے معاشرے کو تیار کرنے کے لیے، امام کے ظہور کے لیے تیاری کے لیے پھر یہی 2 چیزیں ضروری ہے۔ ایک نماز یعنی اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو، خشوع پیدا کریں۔ دوسرا اپنے سوسائٹی میں جو غریب ہیں ان کا خیال کریں، اس لیے کہ دونوں چیزیں فساد کی جڑ ہے۔ نماز اور خدا سے غفلت فساد کی جڑ ہے، پیسوں کا نہ ہونا فساد کی جڑ ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو چوری کرتے؟ کیوں چوری کرتے؟ پیسے نہیں ہیں۔ بعض لوگ مجبور ہیں، بعض لوگ کرتے ہیں، پروفیشنل ہیں وہ لوگ۔ جو کتنے لوگ ہیں جو خودکشی کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ پیسے نہیں ہیں، فقر ہے۔ کتنے لوگ ہیں چلے جاتے ہیں کسی کے خدمت گزاری کے لیے، کسی کے ماتحت ہو جاتے ہیں، کسی کے کنٹرول میں ہو جاتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں؟ پیسوں کے لیے۔
کتنے لوگ ہیں جو سیاسی طور پر بک جاتے ہیں، بات لالچ ہے ان کے اندر. کتنے لوگ ہیں کہ بڑے عہدے پر فائز ہیں، ملک کو بیچ دیتے ہیں. کیوں؟ پھر وہی بات، پیسوں کے لیے. فقر نہ بھی تو وہ لالچ ان کے اندر موجود ہے. خدا سے دوری ہے، خدا کی مخلوقات سے دوری ہے. دونوں چیزیں نہیں ہونی چاہیے. خدا سے نزدیک، خدا کے مخلوقات سے نزدیک، تاکہ وہ قدرت مند ہو اور معاشرے کے لوگ قدرت مند ہو. کیوں؟ تاکہ فحشا سے اور منکرات سے اس معاشرے کو کیا کیا جائے؟ پاک کیا جائے. اگر فحشا اور منکرات سے اس مرد مومن نے، اس نمازی نے اپنے آپ کو اور دوسروں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے گلی والوں کو، اپنے معاشرے کو، اپنے دفتر والوں کو، اپنے کولیگز کو اس نے اگر بچایا ہے تو اس نے کیا کیا ہے؟ وہی کام کیا ہے جو انبیاء کر رہے ہیں. تو معاشرہ سدھرتا چلا جائے گا، معاشرہ بدلتا چلا جائے گا. انقلاب اسی کو کہا جاتا ہے. اور کس کو کہا جاتا ہے؟ ایک دفعہ انقلاب یہ کہ روح اللہ موسوی الخمینی تشریف لائیں، ایک دفعہ یہ کہ خمینی کا نظریہ لے کر ہم خود جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیں. اس وقت تک جب تک کہ خمینی دوسرا نہ آ جائے. یہی ہے نا. اس کے لیے ہم سب جو ہے خداوند متعال کی طرف سے مسئول ہیں، اور ہم سے سوال کیا جائے گا کہ ایک مکتب خالص سے تمہارا تعلق تھا، 14 معصوم تمہارے پاس تھے، 1,24,000 نبی ان کی زندگی تمہارے پاس، ان کی سیرت تمہارے پاس، شہداء تمہارے سامنے، صلحاء تمہارے سامنے. پھر بھی تم نے وہ کام نہیں کیے جو وہ کرنا چاہتے تھے. وہ کام نہیں کیے کہ جو تم اصلاح جس کو کرنا چاہیے تھا اور معاشرے کو سدھارنا چاہیے تھا، جو کربلا والوں کا ہی کام تھا، جو رسول اللہ کا کام تھا، وہ تم نے نہیں کیا. انشاءاللہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں، پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد، اگر ہم یقیناً نماز میں کوتاہی کرنے والے ہیں، پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہمیں نماز کی معرفت عطا فرما. پروردگارہ نماز کی حقیقی اس فلسفے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ نماز کے لیے ہمیں خشوع عطا فرما. پروردگار اس نماز میں ہمیں خضوع عطا فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد اس نماز کے ذریعے سے ہمیں فحشا اور منکرات سے حفظ فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد جو منکرات اور فحشا کو پروموٹ کرنے والے ہیں، اگر وہ قابل ہدایت نہیں ہے، پروردگار ان کو ذلیل و خوار فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد اس نشست کو اپنی عبادت شمار فرما. اس کے اجر و ثواب کو ہم ہدیہ کرتے تمام انبیاء، اولیاء، صلحاء، شہداء مدافع حرم، شہداء انقلاب، شہداء پاکستان، شہداء بحرین، شہداء شام و عراق و افغانستان و ایران و پاکستان، اور شہداء حجاز. پروردگارہ حاضرین کے تمام مرحومین کی طرف پروردگار ان کے درجات کو بلند فرما. حاضرین کو بالخصوص اجر عظیم عطا فرما. ان کے جو بھی دلی جائز تمنا ہے ان کو پورا فرما. حاضرین کے جو بھی مشکلات ہیں، بالخصوص سامعین کے پروردگار ان کے مشکلات کو حل فرما. بحق محمد و آل محمد بہت سے مومن و مومنات تنگی رزق کا شکار ہے، پروردگارہ ان کے رزق میں برکت و وسعت عطا فرما. ہم سب کو بے محتاج زندگی عطا فرما. پروردگارہ ہم سب کو باعزت زندگی عطا فرما. ہمیں بیدار و ہوشیار زندگی